بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ آصف اب وزیر دفاع ہیں موجودہ حکومت میں، اور مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر لوگ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے اندر اور انٹرویوز میں فوج کے حوالے سے اور پاکستان نے جو جنگیں لڑی ہیں ان کے حوالے سے کیا کچھ کہہ چکے ہیں، ہمارے فوجیوں کے حوالے سے کیا کچھ کہہ چکے ہیں، اور اداروں کے بارے میں کیا کچھ کہہ چکے ہیں۔ میری تو ہمت نہیں بنتی کہ میں وہ الفاظ بول سکوں، بس اس طرح کی باتیں ہیں کہ نہ تو ہم کوئی جنگ جیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ ایسا بولا ہے کہ تیر کی طرح چبھتا ہے دل میں کہ ہم فلاں جنگ نہیں جیتے، فلاں جنگ نہیں جیتے، ہم نہیں، وہ یہ خون نچوڑ لیا، انہوں نے گوشت اتار لیا ہے لوگوں کے اوپر سے، عوام کے اوپر سے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اور سیاچین اور ہر چیز، کارگل سے لے کے 1965 1971 سارے گنوائے انہوں نے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر تقریر کی، انہوں نے میڈیا میں آ کے بھی کی۔ اب انہی لوگوں سے انہوں نے بدلہ بھی لینا شروع کر دیا ہے، اور ان کی وزارت دفاع میں اب جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے اب ان جنگوں میں شریک ہونے والوں سے، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان سے، ان کی تنظیموں سے کس طرح سے بدلہ لیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وزارت دفاع سے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، وہ سب باتیں جناب کر رہے ہیں۔ اب ان کی وزارت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہونا تھا جناب۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے آ کر، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں پوری وہ سٹیٹمنٹ پر آتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور بسان کے خلاف نیب انکوائری بند۔ سنیے ذرا، نیب کا انہوں نے تیا پانچا کرنا تھا، ختم کرنا تھا، اپنے کیسز ختم کرنے تھے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں 1100 ارب روپے کے جو کیسز تھے وہ انہوں نے فارغ کرا دیے، یہ کام کرنے آئے تھے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اب امپورٹڈ حکومت مہنگائی کم کرنے نہیں، اپنے کیسز ختم کرنے آئی ہے، یہ کیسز ختم کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا تھا، بھائی مہنگائی تو میرا ایشو ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا مہنگائی یا گروتھ میرا ایشو نہیں ہے، میری پرائرٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مہنگائی ہوتی ہے ہو، میرا کوئی اس سے لینا دینا، میری ہے ہی نہیں، توجہ اس طرف نہیں، میرا فوکس نہیں ہے، میری پرائرٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، مہنگائی ہوتی ہے ہوتی رہے۔ تو یہ تو اس لیے آئے تھے۔ اب دیکھیں نا کیسز بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حالیہ خبر دے دی منظور بسان کی، عمران خان نے ہی بتا دیا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب عمران خان کے حق میں کوئی بھی بات کرے گا، چاہے وہ سابق فوجی ہوں، ان کو سزا ملے گی۔ ان کی پوری تنظیم جن کے 50 ہزار تک ممبرز ہیں، سوچئے ذرا، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، کم تعداد نہیں ہے، 50,000۔ اب ان میں جناب ویٹرنز آف پاکستان بھی ہیں، ایکس سروس مین سوسائٹی بھی ہے، ان سمیت دیگر غیر رجسٹرڈ تنظیموں کا پاک فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے بتا دیا جی، بڑی مہربانی وزارت دفاع کی۔ وزارت دفاع نے سابق فوجیوں کی تنظیموں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان سمیت دیگر غیر رجسٹرڈ تنظیموں کا پاک فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ انہیں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب چونکہ ان کے طرف سے کوئی لیٹر ایشو ہو جاتا تھا کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ سب میٹنگز کر کے بات کرتے تھے، ان میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں اس ملک کے لیے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور شہداء کی تنظیمیں بھی ہیں ان میں۔ تو بہرحال اب ان کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے، ان کی وزارت نے، ان کی مہربانی ہے۔ اب اصل وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں کہیں جلسوں میں پہنچ رہے تھے، کہیں ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، کہیں بڑے بڑے سابق افسران تحریک انصاف کے جھنڈوں میں نظر آتے تھے، پاکستان کے جھنڈے اٹھائے نظر آتے تھے، اور وہ بات کرتے تھے جا کر کہ جناب یہ رجیم چینج جو ہوا ہے غلط ہے، ہمیں دکھ ہے اس بات پر۔ تو اسی کی ان کو سزا لگتا ہے دی جا رہی ہے۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع ایسے افراد کی انجمنوں کی سرگرمیوں کو تسلیم یا ان کی توثیق نہیں کرتی جو سابق فوجیوں کی سوسائٹیوں کے طور پر ہیں یا ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ وزارت دفاع نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ جیسے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان نامی دو تنظیموں جو خیراتی مقاصد، سیلاب زدگان کی امداد اور عوامی خدمات یا اپنے خیالات کی ترویج کے لیے فوج کی حمایت یا فنڈز کی درخواست کرتی ہیں، ان کا مسلح افواج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی فوج کی جانب سے کبھی انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایسی نام نہاد سابق فوجیوں کی سوسائٹیاں جو پاکستان کی مسلح افواج یا اس کی اکائیوں کے ساتھ وابستگی کا غیر قانونی دعویٰ کرتی ہیں، ایسی سوسائٹیوں کو نہ تو تسلیم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ وزارت دفاع بیان میں کہا گیا کہ پہلے ہی سابق فوجیوں کی سوسائٹیوں کے کام کرنے چلانے کے لیے رہنما اصول پر جامع پالیسی مرتب کی جا چکی ہے۔ مستقبل کی مشاورت رہنمائی کے لیے وزارت دفاع حکومت پاکستان کے دفتر میں بھی یہی پالیسی دستیاب ہے۔ بیان کے مطابق پالیسی کے رہنما اصولوں کی تعمیل نہ کرنے والے افراد کی کوئی بھی تنظیم مجرم ہوگی جس کے تعزیری نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ان سوسائٹیز کے خلاف اب کارروائی بھی ہو سکتی ہے، قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کا اشارہ بھی دے دیا گیا ہے۔
تو اب یہ بھی ہو رہا ہے اور ان میں کوئی کم لوگ نہیں ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ حکومت نے اب ہر حد تک جانے کا سوچ لیا ہے کہ کسی بھی حد تک یہ حکومت جا سکتی ہے، اور عمران خان کے سپورٹر، ووٹرز، کچھ بھی ہو، ہر صورت میں اب عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے. اور وہی بات کہ کوئی صحافی ہے تو وہ اگر عمران خان کے حق میں بات کر دے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غائب کر دو، اس کے خلاف کیس بنا دو. اور عمران خان صاحب کے دیگر لوگ، یعنی آپ حلیم عادل شیخ کا دیکھ رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز. تو ہر کوئی، یعنی سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، پوری کوشش ہے ان کی. اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف کتنے کیسز بنا دیے گئے. تو اصل میں پیغام ہے کہ عمران خان کے حق میں بات کرنا جو ہے اب یہ جرم ہو گیا ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے اب یہ کس طرح راہ فرار اختیار کریں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے، کس کس کو آپ پکڑیں گے، کتنوں کے خلاف کیس کریں گے. آپ نے دیکھ لیا بہت خوفناک، خطرناک، جن کو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بڑے خطرناک ہیں جناب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب. کوئی نکل کے تو دکھایا، گھروں سے نہیں کوئی نکل سکتا، ان کی اتنا ان کا ٹیرر ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ وزیر داخلہ کو اس طرح سے پیش کیا جائے جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے، کیا کر دیں گے. تو انہوں نے 4414 گھروں میں چھاپے، ریڈز جو کیں، چادر اور چار دیواری کی پامالی کی، وہ ایسے ہی نہیں کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا حاصل ہوا. 2 لوگ جان سے چلے گئے جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، کال دی. اور 1700 گرفتاریاں. یہ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا، یعنی ایک غرور کے انداز میں کہا کہ 1700 ہم نے گرفتاریاں کی ہیں. تو کیا ہو گیا؟ کیا اس سے عمران خان صاحب کو آپ نے کمزور کر دیا؟ ان کی مقبولیت کم ہو گئی، لوگوں نے ان کے جلسوں میں آنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے تو گاڑیاں توڑ دیں، کیسز بنا دیے، دہشت گردی کے پرچے کر دیے، لوگوں کے گھروں سے اسلحے برآمد کر لیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. لیکن کیا ہوا؟ اب تک بتا دیں اس طرح کے کاموں سے کیا عمران خان کو، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکا ہے؟ نہیں ہو سکا. لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب اور کیا کیا جا سکتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ سیاست کے میدان میں مقابلہ عمران خان کا نہیں ہو سکتا. اب جن کو یہ انٹرویوز دیا کرتے تھے اور جو ان کے بڑے پیارے، بڑے چہیتے صحافی ہوتے تھے، وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 تو معمولی بات ہے، اب تو 3/4 اکثریت کی بات کریں عمران خان کی، جو حال ہو گیا ہے. تو اب اس کے بعد تو یہی حل رہ گیا ہے کہ بھائی عمران خان کا کوئی بات بھی نہ کرے، کوئی نام نہ لے، کوئی نکلے نہ، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، ورنہ آپ کے خلاف کیسز ہوں گے. کوئی کسی طرح سے ان کے ساتھ کیسے جائے گا؟ اوورسیز پاکستانیز اگر عمران خان کے حق میں جلسے کریں گے، نکلیں گے، جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو جب ہٹایا گیا تو کس طرح اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں وہاں احتجاج کیا. تو ان کے لیے بھی، ان کے خلاف بھی آپ نے قدم اٹھا لیا کہ ان سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا. تو جو بھی عمران خان کے حق میں نظر آئے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اب بھی یہی کوشش ہے کہ کچھ ہو جائے. 18 کیسز ہیں، اگر ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا، جو ادارہ الیکشن کمیشن سمیت ساتھ مل سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے لکھ کے بھیج دو، کر دو. لیکن اب تک ہر سطح پہ توشہ خانہ سے جو معاملات شروع ہوئے، جو کبھی فرا گوگی صاحبہ کو ساتھ، مطلب ان کے کیس کو ساتھ جوڑنا تھا، کبھی شہباز گل کے کیس کو جوڑنا تھا، یعنی جتنے بھی کیسز بنائے گئے کوئی ایک نہیں ٹھہر پا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کر لینے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی تنظیم ہے یا کوئی لوگ ہیں تو وہ جی عمران خان کو ووٹ نہیں کریں گے یا ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو لگے کہ بھائی کچھ لوگ جو صحافی ہیں ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑ گیا ہے اور کچھ چینل بند ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن یہ سب وقتی ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کامیابی حاصل ہو سکے گی یا عمران خان صاحب کو یا ان کی پاپولیرٹی کو کم کیا جا سکے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.